اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج آیت نمبر 67, 68 and 69 تین آیت ہے. آیت نمبر 67 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 67 میں لِكُلِّ أُمَّةٍ تمام امتوں کے لیے، یعنی جتنی بھی امتیں پہلے آئی ہیں اور جو ابھی ہے، تو وہ تمام امتوں کے لیے اللہ نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسِكُوهُ. تو جعلنا بنایا ہے اللہ نے، ہر امت، تمام امتوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے ان کے مناسک، یعنی کہ ان کے رائٹس. یہ وہ رائٹ نہیں ہے کہ RIGHT نہیں ہے، یہ RITES. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ حج کے مناسک، تو ایسے سب، تو وہ قربانی اور یہ سب کچھ ہے نا، یہ سب وہی ہے نا منسکن. تو ہر امت کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ ٹائپ سے ان کے رائٹس بنائے، یعنی ان کے جو بھی مناسک ہے وہ اللہ نے ہر امت کے ڈفرینٹ بنائے، یعنی کہ کن کو کیا کرنا ہے، کیسی قربانی کرنی ہے، تو وہ سب طریقہ اور سب کچھ. تو منسکن ہم ناسکوہ، جس کو کہ ان لوگوں کو وہ چیز کو کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. فلا ینازعنک، تو پھر نہیں کرنا چاہیے ان کو بحثم بحثی جھگڑے. ینازعنک یعنی کہ آپ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، ڈسپیوٹ نہیں ہونے چاہیے کہ آپس میں مطلب لڑ رہے ہیں اور پھر بول رہے ایسا کیوں ہے، وہ پہلے تو ایسا تھا، پھر یہ ابھی یہ امت کے لیے ابھی یہ کیوں ڈفرینٹ ہو گیا، یہ ایسا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. تو ایسا جھگڑتے نا لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ. فلا ینازعنک فی الامر، تو ان معاملات کے اندر جھگڑو مت، ان کو نہیں جھگڑنا چاہیے. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تو پکارو، یعنی کہ مطلب وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ یعنی کہ اللہ اپنے رب کو مطلب پکارو اور اپنے رب کو طرف جو ہے سب کو دعوت دو. وَادْعُوا دعویٰ ہے وہ کہ پکارو سب کو اپنے رب کی طرف، دعوت دو ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤ. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ، کیونکہ یقیناً شورلی آپ ہو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ یقیناً آپ ہو ہدم مستقیم، یعنی کہ ہدایت کا جو راستہ ہے اور وہ بھی بہت ہی سیدھا، آپ اس کے اوپر ہو. تو اسی لیے آپ برابر ان کو بلاؤ، ان کو انوائٹ کرو، اور ان کو اس طرح سے جھگڑنا نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے اس میں ابھی یہ ایسا کیوں ہوا، پہلے تو ایسا تھا، پچھلوں کا تو ایسا تھا. ابھی ہم جانتے ہیں نا کہ جوز لوگوں کا بھی قربانی کا ہے، لیکن ان کا طریقہ کچھ اور ہے، اور کرسچنوں کا بھی تھا، نصرانی. ابھی کا کچھ نہیں معلوم ہم کو، لیکن تھا نا پہلے. پھر جو مطلب جو اسماعیل علیہ السلام کے مطلب جو تھے سارے، یعنی ان کے ٹائم پر ان کے مناسک کے کچھ الگ تھے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اللہ نے جو دیا، اس کے لیے لوگ جو ہے وہ جھگڑ کے آرگیومنٹس کرنا اور یہ سب کر رہے تھے. To every people have we appointed rights, which they must follow. Let them not then dispute with you on the matter, but do you invite them to your Lord.
for you are assuredly on the right way. کیونکہ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے سیریمنیز یا یہ جو بھی رائٹس ہیں ابھی یہ سب کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے اور سوچتے ہیں کہ نہیں جو لا ہے جو قانون ہے وہ زیادہ وزنی ہے، مطلب معاملات زیادہ وزنی ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بھی پوری امت کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ فالو کرنا ہے، برابر سے فالو کرنا ہے اس کو. آیت نمبر 68 وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَإِن اور اگر جادلوکا اگر وہ جھگڑا کر رہے ہیں، جادلوکا آپ کے ساتھ، اگر وہ جھگڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، فَقُلِ اللَّهُ تو کہو ان سے اللہ عالم، فقل اور اللہ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے اس لیے فقل اللہ عالم. تو پھر ان سے کہو کہ اللہ بہت اچھی طرح سے سب جانتا ہے، بما تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. If they do wrangle with you, say Allah knows best what it is you are doing. یعنی اللہ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دلوا دیا، کیونکہ یہ سب معاملات کے اندر جھگڑنا اور پھر مطلب کچھ نہ کچھ مطلب ایسا کرنا کہ جس سے غلط ہو جاتی ہے بات. نالج نہیں ہے لیکن جھگڑیں گے، اور یہ تمام چیزوں سے اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ چیز مت کرو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پھر اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اسی یہاں پر اللہ کے ججمنٹ کی بات ہے 2 آیت میں 68 اور 69 میں. تو آیت نمبر 69 جو ہے اس میں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. یہاں پر اللہ نے کنٹینیوٹی میں بول دیا کہ اللہ یحکم بینکم. یحکم حکم ورڈ جو ہے جج کے لیے ہوتا ہے. یحکم اللہ فیصلہ کر دے گا، جج کر دے گا، بینکم تمہارے ماں بین جو بھی جھگڑ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یا اس طرح سے کچھ نہ کچھ بول بول کے اور رسولوں کے ساتھ جھگڑتے رہو. تو اللہ یحکم بینکم آپس میں تمہارے اللہ فیصلہ کر دے گا یوم القیامت قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون یعنی کہ جس معاملے کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو، ڈفر کر رہے ہو، تو اللہ اس کے برابر یعنی قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بین، تمہارے درمیان. اللہ نے یہ چیز کو یہاں کہہ دیا کہ اللہ ول جج بٹوین یو آن دا ڈے آف ججمنٹ کنسرننگ دا میٹرز ان وچ یو ڈفر. یعنی سوچو مناسک، جیسے حج کے مناسک ہیں، ہاں قربانی کا کیسے کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں. تو اگر یہ معاملات کے اندر ہر امت کے لیے اللہ نے الگ الگ طریقہ رکھا ہے تو اس کو لے کر اگر لوگ جھگڑیں گے اپنے رسول سے تو کیسے چلے گا. تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ جس معاملے میں تم جھگڑ رہے ہو اور مطلب اختلاف کر رہے ہو. اب اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.